اور غوث الزماں اپنی ولایت کی زکوٰۃ نکالتا ہے آخر میں، تو اس کے صلے میں 2 ذاکر قلبی بناتا ہے بس۔ کتنے لوگ بیعت کرتے ہیں غوث الزماں کو؟ کتنے کرتے ہیں؟ ہزاروں۔ ان ہزاروں میں سے مرتے وقت غوث الزماں صرف 2 کا قلب جاری کرتا ہے بس۔ یہ اب مذاق بن گیا ہے سرکار گوھر شاہی کی سخاوت سے، اب مذاق ہی بن گیا ہے نا۔ واٹس ایپ پہ نمبر کر کے لے لو، کوئی سوال نہیں پوچھا جا رہا، اور پھر نخرے ہیں، پھر بدتمیزی کرتے ہیں لوگ۔ ریان ڈھاکہ بنگلہ دیش کی طرف سے سوال ہے، عارف اور 360 اولیاء جسم سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دنیا کے کسی بھی جگہ سے حاضر ہوتے ہیں، سارے تو نہیں ہوتے، صرف غوث الزماں کو اجازت ہوتی ہے۔ رجال الغیب کا محکمہ کہلاتا ہے، یہ سب کو اجازت نہیں ہوتی ہے۔ ابھی آپ کو بول دیں کہ آپ کو ابدال بنا دیا ہے تو آپ اچھل اچھل کے جو ہے نا آسمان سر پہ اٹھا لیں گے۔ ابھی آپ کو بولا ہے نا کہ آپ کو قطب بنا دیا ہے تو ابھی جو ہے نا ہو سکتا ہے آپ کا ہارٹ فیل ہو جائے، لیکن اگر آپ کو یہ بتائیں نہ ابدال کا قلب جاری ہوتا نہ قطب کا، تو پھر آپ کا منہ لٹک جائے گا۔ غوث الزماں کی ولایت میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کہ وہ ذاکر قلبی ہوتا ہے بس۔ غوث الزماں کون؟ ہاں، میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں، سرکار گوھر شاہی کا ادنا ترین غلام بھی غوث اور قطب سے بڑا ہے روحانیت میں، لیکن تم مرتبے کے شیدائی ہو نا، کہ یہ پھول لگ جائیں کہ یہ غوث ہے، بھلے اندر کچھ بھی نہ ہو، غوث ہے جی، یہ قطب ہے، یہ ابرار ہے، یہ اخیار ہے، یہ زنجبہ ہے، یہ نخبہ ہے، یہ قلندر ہے، ان چکروں میں ہو۔ اور غوث الزماں اپنی ولایت کی زکوٰۃ نکالتا ہے آخر میں، تو اس کے صلے میں 2 ذاکر قلبی بناتا ہے بس۔ کتنے لوگ بیعت کرتے ہیں غوث الزماں کو؟ کتنے کرتے ہیں؟ ہزاروں۔ ان ہزاروں میں سے مرتے وقت غوث الزماں صرف 2 کا قلب جاری کرتا ہے بس۔ اور 2 کون سے؟ جنہوں نے ساری زندگی جو ہے پیر صاحب کی خدمت میں گزار دی اور سخت شریعت کی پابندی کی۔ سخت سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ سخت سے مراد یہ ہے کہ کوئی سنت نہیں چھوڑی۔ آسان نہیں ہے ذکر قلب حاصل کرنا بھائی، یہ اب مذاق بن گیا ہے سرکار گوھر شاہی کی سخاوت سے، اب مذاق ہی بن گیا ہے نا۔ واٹس ایپ پہ نمبر کر کے لے لو، کوئی سوال نہیں پوچھا جا رہا، اور پھر نخرے ہیں، پھر بدتمیزی کرتے ہیں لوگ۔ کوہاٹ میں میاں محمد اسحاق غوث الزماں تھے، تو ان کا خلیفہ یہاں برمنگھم میں ہوتا، عبداللہ ان کا خلیفہ۔ تو سرکار کے ساتھ جو ہے ہم گئے وہاں، تو ان کے خلیفہ سے، غوث الزماں کے خلیفہ سے عبداللہ سے ملے، ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بہت بڑی مسجد یہاں برمنگھم بنائی ہوئی، گمگول شریف والوں کی مسجد یہاں برمنگھم میں ہے۔ اب میں تو بہت پرانی بات کر رہا ہوں، یعنی 26 سال ہو گئے اس واقعے کو۔ خیر اس سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد میں نے سرکار سے پوچھا کہ سرکار غوث الزماں کا خلیفہ تھا، لیکن مجھے تو وہ محسوس نہیں ہوا کوئی روحانی طور پر۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ اندر سے تو خالی ہے وہ۔ میں نے کہا سرکار غوث الزماں نے ایسا خلیفہ کیوں بنا لیا جو اندر سے خالی ہو؟ فرمایا سارے خلیفہ خالی ہوتے ہیں غوث الزماں کے، یہ کوئی نرالا ہے؟ سارے خالی ہوتے ہیں، نام مرتبہ ہے نام کا، بھائی یہ میرا خلیفہ ہے، ختم ہو گئی بات۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ جو ذکر قلب ہے نا، اب ذرا توجہ سے سننے کی بات ہے، فرمایا کہ یہ جو ذکر قلب ہے نا، جس میں جثہ نکل جائے، ایک ذکر قلب ہے جس میں جثہ نہیں نکلتا، اور ایک ذکر قلب ہے جس میں جثہ نکلتا ہے،
فرمایا کہ یہ جو ذکر قلب ہے نا، جس میں جسہ نکلتا ہے، یہ ولایت صغریٰ ہے، یہ ولایت ہے، کیونکہ جسہ نکل گیا اگر تو اب گمراہی کے چانسز نہیں ہیں، نکل گیا وہ، اب وہ باطن میں چلا گیا، نکل گیا، وہ تربیت کے لیے نکال لیا اس کو، اب اس کی لاج رکھنی ہے۔ پھر سرکار نے یہ فرمایا کہ جب وہ جسہ نکل جاتا ہے اور بندہ گناہوں میں لگا ہوا ہے، سرکار نے فرمایا کہ پھر اس بندے کے قلب کا جسہ خانہ کعبہ جا کے غلاف کعبہ کو پکڑ کے روتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گھر کو پاک کر دے، میرے گھر کو صاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے قلب کے اس جسے کی لاج رکھتا ہے اور پھر اسپیشل نظر کرم ہوتی ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی تم نے اپنا ایک سپورٹر چھوڑ دیا، یہ ہے خوش بختی، یہ ہے عطا۔ سرکار سیدنا آقا گوہر شاہی نے آج تک ایک قلب جاری نہیں کیا جس کا جسہ پہلے نہ نکالا ہو۔ اگر قلب جاری کیا ہے تو جسہ نکالا ہے، اور جسہ نہیں نکالا کسی کا تو قلب جاری کیا ہی نہیں اس کا، کیا ہے تو جسہ نکالا ہے۔ اور پھر سرکار گوہر شاہی کا بنایا ہوا ذاکر قلبی، اچھا اس کی بھی تشریح ضروری ہے۔ دیکھو جی، ایک تو عام ہے مذہبی ذاکر قلبی، اس میں کیا ہے؟ اس کے لیے فرمایا کہ دین اسلام کے دو پر ہیں، ایک ذکر اور ایک نماز۔ ایک پر سے پرندہ اڑ نہیں سکتا ہے۔ اگر تو ذاکر ہے اور تو نماز نہیں پڑھتا تو ساری عمر ذاکر ہی ہے نا، بس۔ تو نماز ہی پڑھتا ہے، ذکر نہیں کرتا تو صرف نمازی ہے۔ مومن تب بنو گے جب ذکر اور نماز دونوں مل جائے گا۔ ایک تو ملنا یہ ہے کہ ذکر بھی کرے نماز بھی پڑھے، وہ ملنا نہیں ہے۔ ذکر اور نماز کا قلب میں ملنا، کہ ذکر کا بھی نور دل میں اتر رہا ہے، نماز کا بھی نور دل میں اتر رہا ہے، اس سے مومن بنتا ہے۔ اسے کیا بنے گا؟ یہ ہے مذہبی ذاکر قلبی۔ اس کو ضروری ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مذہب پر عمل کرے تو پھر اس کی ترقی ہوگی۔ ایک نیا ذاکر قلبی ہے جو سرکار گوہر شاہی نے بنایا ہے، اس میں کیا ہے؟ اس کے اندر ایک ہی پر ہے پرندے کا۔ اب امام مہدی تو سارے مذہبوں کے لیے آئے، امام مہدی علیہ السلام سارے انسانوں کے لیے آئے، سارے مذہبوں کے لیے بھی، ان کے لیے بھی آئے جو کسی مذہب میں نہیں ہے۔ چلو جی، تیرا مذہب اسلام ہے، تجھے ذکر دیا، تو یہ بھی کہا اسلام پہ عمل کر، تو مومن بن جائے گا۔ تیرا عیسائی مذہب ہے، تجھے کہا تو اپنے مذہب پر عمل کر، یہ ذکر بھی کر، تو اپنے مذہب کو مومن۔ یہ ہندو ہے، اس کو بھی کہا تو اپنے ہندو دھرم پر عمل کر، یہ اپنے دھرم کا مومن ہو گیا نا۔ اور جو کسی مذہب میں نہیں ہے، اب ان کا کیا ہوگا؟ تو پھر تو امام مہدی کا مرتبہ ادھورا رہ جائے گا نا۔ بھئی اگر جب سب کے لیے آئے ہیں تو جس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے تو وہ ذکر کے ساتھ کیا کرے؟ اللہ تک تو جانا ہے نا اس نے، وہ پھر ذکر کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ تو جب مذہب نہیں ہوگا تو وہ تو پھر ناکارہ ہو جائے گا نا۔ تو اس سے تو پھر امام مہدی کا مرتبہ ادھورا رہ جاتا ہے، سمجھے؟ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خاص رعایت رکھی، جس کا ذکر خود بھی فرمایا سرکار نے۔ کوٹری شریف کی ایک نشست ہے نا، اس میں فرمایا کہ بھئی کچھ لوگوں نے آگے کہا کہ سمندری بابا ہماری بڑی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ کیا، کیسے لوگوں کو ذکر دے دیا، ایسے تھوڑی چلتا ہے ذکر۔ یہ سرخی پاؤڈر لگاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا دل اللہ اللہ کرتا ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ایک دن ہم نے بھی سوچا کہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن پھر اوپر سے آواز آئی کہ یہ رعایت صرف امام مہدی کے لیے ہے۔ ہم نے پوچھا کہ یہ جو لڑکے ہیں یہ آپ کے سامنے بیٹھ بولتے ہیں ہمارے قلب چلتے ہیں، آپ یقین نہیں کر سکتے۔
آپ ان کے کام ہم دیکھیں، یہ تو کرکٹیں کھیل رہے ہوتے ہیں ہاں جی، اور سنموں میں گھسے ہوتے ہیں، وی سی آر دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے کلب چلتے ہیں۔ آپ نہیں مانیں گے نا۔ تو پھر ہم نے پوچھا کہ وجہ کیا؟ واقعی اسی بات کے اوپر سمندری بابا ہماری مخالفت کرتے تھے۔ اچھا، وہ کہتے تھے سرخی پاؤڈر لگے ہوئے، کہتے ہیں ہمارے کلب چلتے ہیں۔ جی ہاں، صحیح بات ہے، وہ آتی ہیں سرخی پاؤڈر لگے ہوئے، کہتے ہیں ہمارے کلب چلتے ہیں۔ تو پھر ہم جب بار بار ولیوں نے اس طرح کہا نا، پھر ہم کو بھی ہوئی کہ واقعی یہ کلب چلنے تو نہیں چاہیے نا بھائی، پھر یہ کلب کیوں چلتے ہیں؟ کلب چلنے تو نہیں چاہیے، واقعی بالکل نیکوکار ہوں، سارے شریعت کے احکام پورے کریں، تو پھر کلب پھر آخر کی بات ہے نا، پھر یہ کلب میں پہنچے نا، تو یہ تو نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں کہ ہمارے کلب چلتے ہیں۔ پھر وہ بھی یہ بات بول رہے کہ نہیں، غور شاہی بچوں کو جو ہے ذکر قلم نہیں دینا چاہیے، بڑی عمر والوں کو دینا چاہیے، سمیت داری والوں کو۔ مطلب پھر ہم کو بھی اس کی تحقیق ہوئی کہ آخر وجہ کی۔ پھر پوچھا کہ یہ صرف یہ جو رعایت ہے نا، صرف امام مہدی کے لیے۔ کون سی رعایت؟ کہ یہ گناہ بھی کر رہے ہیں، ناچ گا بھی رہے ہیں، تو ان کے قلب کی ترقی ہوگی کیسے؟ اسلام کے تو دو پر ہیں نا، یہ تو شریعت پر تو عمل پیرا ہے ہی نہیں، تو یہ تو ذکر ان کا چلے گا ہی نہیں، اگر چل بھی گیا تو رک جائے گا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نہیں، یہ رعایت امام مہدی کے لیے ہے کہ اگر ان کا ایک ہی پر ہو تب بھی یہ اڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ اسٹیٹمنٹ سرکار کا انڈر اسٹیٹمنٹ ہے، یہ جو سرکار کا اسٹیٹمنٹ ہے، ہاں، یعنی اپنی طرف سے خود ہی انڈر اسٹیٹمنٹ اس کو کہا ہے، کیا ہے۔ سرکار مجھے معاف فرمائے، سرکار ہیز اے ہیبٹ آف ڈاؤن پلئنگ ہمسیلف، تو وہ سرکار جو ہے اپنے پردے رکھتے ہیں، اس لیے دے دیتے ہیں کہ ایسے ہی بیکار سے چیزیں لے جاؤ، بعد میں جا کے پتہ چلا ارے یہ تو اویس کرنی کے پاس نہیں تھی۔ یہ سرکار کی عادت ہے۔ اچھا، اب یہ جو سرکار کا ذاکر قلبی ہے، معلوم کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر کسی کا قلب جاری ہو گیا، کسی کا قلب جاری ہو گیا، اللہ اللہ شروع ہو گئی، اس کے بعد اس نے کسی دین پر عمل بھی نہیں کیا، کسی شریعت کو بھی فالو نہیں کیا، تو پھر بھی ایک نہ ایک دن روشن ضمیر بن جائے گا۔ روشن ضمیر اگر بن جائے گا ایک نہ ایک دن، تو اس کا مطلب ہے اس کی ترقی ہو رہی ہے نا، مذہب نہ ہونے کی وجہ سے رکاوٹ نہیں ہوئی۔ اچھا، اب ہم اس کی تشریح بھی کر دیتے ہیں۔ یہ رعایت تو ان کے لیے تھی نا جن کا کوئی مذہب نہیں تھا، تو تیرا تو مذہب ہے نا، تو مسلمان ہے، تو ہندو ہے نا، تیرے لیے تو یہ اپلیکیبل نہیں ہونا چاہیے۔ جن کا مذہب نہیں ہے وہ تو مجبوری ہے نا، ان کا مذہب ہی نہیں ہے، وہ کیسے نمازیں پڑھیں گے، کیسے عبادت، مذہب ہی نہیں ان کا، تو یہ ان کے لیے ہونا چاہیے، تیرے لیے تو نہیں ہونا چاہیے، تجھے تو نمازیں پڑھنی چاہیے نا۔ لیکن پھر سرکار گوھر شاہی نے یہ کہا اللہ تعالیٰ کو کہ جی اب یہ رعایت نکالی ہے تو ان تمام مذہب والوں کے لیے بھی رعایت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں؟ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا اس لیے کہ ان کے عقیدے خراب ہو گئے ہیں، ان سے اب نمازیں پڑھی نہیں جاتی، یہ شریعت کے اوپر صحیح سے عمل پیرا ہو نہیں سکتے ہیں۔ وہابی کی شریعت کچھ اور کہتی ہے، شیعہ کی شریعت کچھ اور کہتی ہے، سنی کی شریعت کچھ اور کہتی ہے، اہل حدیث کی شریعت کچھ اور کہتی ہے، تو اب ان کی ظاہری عبادت کیسے پوری ہوگی؟ تو ان میں اور غیر مذہب والوں میں کیا فرق ہوا؟ تو یہ رعایت سب کے لیے ہونی چاہیے نا۔ وہ جو نعت ہے نا، روئے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے، صرف ایک شعر ہے جس کا سرکار حوالہ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ پسند آئی نعت۔ اس نعت کے اندر شعر ہے کہ ہم گناہ گار پہنچے در پاک پر، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے، کہ زاہد و پارسا بغیر ذکر قلب کے، بغیر طہارت قلب کے لگے رہے، کبھی بھی ان کو منزل نہیں ملی، اور یہ گناہ گار تھا، اس کو کسی نے کسی فقیر کا دروازہ دکھا دیا، یہ ادھر پہنچا، اس نے دل کو اللہ اللہ میں لگانے والا علم سیکھا، دل اللہ اللہ میں لگ گیا تو رب کی نظروں میں آ گیا، تو منزل تک پہنچ گیا نا۔ وہ زاہد و پارسا مسجد میں کھڑے رہ گئے تھے،
اور یہ رب تک پہنچ گیا. یہ ان کے لیے بھی ہے جن کا کوئی مذہب نہیں, اور یہ مذہب والوں کے لیے بھی ہے. کیوں؟ جن کا مذہب نہیں ہے ان کا تو یہ مثال ہے شادی ہی نہیں ہوئی, اور آج کے دور میں جن کا مذہب ہے ان کی مثال یہ ہے کہ شادی ہوئی تھی, بیوی مر گئی. بیوی مر گئی یا ہاتھ نہیں لگانے دیتی, دونوں ہی کی بات ہے, مر جائے یا ہاتھ نہ لگانے دے, ایک ہی بات ہو گئی نا. تو جب ان کی بیوی نہیں تھی وہ بھی رنڈوا ہے, تو اس کی مر گئی تو یہ بھی رنڈوا ہو گیا نا. دونوں کو اب چاہیے نا. اس کا مذہب نہیں تھا, اس کا مذہب ہے لیکن بیکار ہو گیا, ان کو دونوں کو رعایت چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کو کنونس کیا پھر امام مہدی گور شاہی. سمجھ گئے؟ تو اگر یہ ذکر چل گیا تو ایک نہ ایک دن تم کو یہ روشن ضمیر بنا دے گا. ایک اور راستہ بھی ہے, تو ایک نہ ایک دن روشن ضمیر بنے گا. پتہ نہیں کب بنے گا روشن ضمیر, تو بن جائے گا لیکن پتہ نہیں نا کب بنے گا. ادھر یہ بھی ہے, اگر تو ان کے مشن میں لگ گیا تو اس نور کے گولے سے وابستہ ہو جائے گا. اس نور کے گولے سے وابستہ ہو جائے گا. جب اس سے وابستہ ہو گیا پھر مراتب کیا رہ گئے, پھر فیض کیا رہ گیا, پھر سات لطیفے کیا, اور ولایت کیا, اور عشق کیا رہ گیا, جب تو اس گولے سے منسلک ہو گیا. وہ گولے سے جب منسلک ہو گیا ختم ہو گئی بات. پھر ایک گولا وہ ہے جو اوپر آسمانوں میں گھوم رہا ہے, اور ایک چھوٹا سا گولا ادھر بھی ہے. سمجھ گئے؟ وہ ایک چھوٹا سا گولا ادھر بھی ہے. اس گولے کو بڑے گولے نے کھینچا ہوا ہے, اور چھوٹے چھوٹے دلوں کو اس گولے نے کھینچ دیا. نور کا جو گولا ہے کام ان کا کھینچنا ہے. جس کے اندر نور آ گیا تو آہستہ آہستہ وہ کھنچتا چلا جائے گا. جس میں نور زیادہ بڑھ گیا تو وہ اس کی رینج بڑھ گئی, پھر وہ جو بڑا گولا اوپر چمک رہا ہے وہ اس سے براہ راست اس سے چپک جائے گا. TV, bringing light, love, and peace in your life.